عزیزان ایمان، آج ستمبر 1961 کی یکم تاریخ ہے اور ہم قرآن کریم کے درس کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پہ ہے۔ پچھلے درس میں بات شروع ہوئی تھی قصہ آدم سے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آدم کا قصہ کسی ایک فرد یا ایک جوڑے کا قصہ نہیں ہے، یہ در حقیقت خود آدمی کی داستان ہے جسے قرآن نے اپنے مخصوص تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نئی نو کی خصوصیات کیا ہیں، اسے کیوں دنیا میں بسایا گیا، انسان کی پوٹینشیلٹیز کیا ہیں، اس کی مضمر ممکنات کیا ہیں، انسان کا اور کائنات کا تعلق کیا ہے، اور یہ سارا کچھ بیان کیا تاریخ کے اس دور سے جہاں انسانوں نے مل جل کر تمدنی زندگی بسر کرنی تھی، کہ خود لفظ آدم کے اندر یہ چیز موجود ہے، مل جل کر رہنے والا، تمدنی زندگی بسر کرنے والا۔ پہلے حصے میں یہ کہا گیا تھا کہ انسان کو قوانین فطرت کا علم دیا گیا تاکہ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی اس کے اندر رکھ دی گئی، اور وہ تھی اختیار اور ارادے کی قوت۔ یہی وہ قوت ہے جس سے انسان اس ساری کائنات سے الگ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اختیار و ارادہ یا تو اوپر خدا کو حاصل ہے اور اس سے نیچے صرف انسان کو حاصل ہے۔ خدا کی مخلوقات میں کسی اور کو اختیار اور ارادہ حاصل نہیں ہے، اور آدم کا جو تعارف کرایا گیا ہے آپ ابھی دیکھیں گے، وہ اسی اختیار اور ارادے کو سامنے رکھ کے کرایا گیا ہے۔ کائنات کی ہر شے مجبور ہوتی ہے اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کو اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس سے سرتابی نہیں برت سکتی، سرکشی نہیں اختیار کر سکتی، اس کے سامنے 2 پاسبلٹیز ہوتی نہیں ہیں، 2 ممکنات ہوتے ہی نہیں ہیں، ایک ہی شے ہوتی ہے اور اس سے چلنے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ انسان کے سامنے زندگی کا دوراہا ہوتا ہے اور اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اس راستے کو اختیار کرے جو اسے شرف انسانیت کی منزل تک پہنچا دے، اور جی چاہے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور اس کے بعد پھر اپنی تباہیاں مول لے لے۔ یہ جو جی چاہے والی بات ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ اے ملو معاشے تم، کہ ہمارے دائرے میں ہماری مشیت چلتی ہے، اپنے دائرے میں جیسا تمہارا جی چاہے تم کر سکتے ہو، یہ چیز صرف انسان کو حاصل ہے۔ اور یہاں سے یہ اب بات ہوگی کہ فطرت کی قوتیں، قوانین فطرت کا علم ہونے کی بنا پر انسان کے سامنے جھکتی ہیں، لیکن اس کے اپنے اندر خود اپنے کچھ پست حیوانی جذبات ہیں نہیں، جذبات حیوانی اور انسانی نہیں ہوتے، اس کے اندر کچھ جذبات ہیں، ان جذبات کو یہ جس طرح سے استعمال کرتا ہے اس کے مطابق اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اگر انہیں قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو انسانی سطح زندگی کے اوپر یہ آ جاتا ہے، اور اگر یہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو حیوانی سطح ہی نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی یہ پست چلا جاتا ہے۔
یہ جو اس کے اپنے اندر کی جو قوت ہے کہ جو قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتی ہے، اسے شیطان کہہ کے پکارا گیا، اور اس کا نتیجہ جو فرسٹریشن، نا امیدی کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اسے ابلیس کہا گیا کہ ابلیس کے معنی ہی نا امید کے ہیں۔ اس تمہیدی تعارف کے بعد اب اس دور کا ذکر آتا ہے جس میں انسان کی ابتدائی زندگی تھی۔ ابتدائی زندگی کی کیفیت یہ تھی کہ اس زمین پر رزق کی فراوانیاں تھیں، اور ابھی میری اور تیری کا سوال سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ ہے وہ چیز جسے قرآن بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس زمین پر اسے جنت کی زندگی کہا گیا ہے۔ رزق کی فراوانیاں اور وسائل رزق پر میری اور تیری کا سوال نہ ہو، یہ کسی کی ذاتی ملکیت کے اندر نہ ہو، بلکہ یہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کھلی رکھی جائے۔ یہ ہے جسے قرآن نے جنت کی زندگی کہہ کر پکارا ہے۔ دیکھیے اس جنت کا تعارف کن الفاظ میں کرایا گیا ہے۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اسے کہا گیا، دونوں صنف اس میں آ جاتی ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، کہ جب الانسان کہا جائے گا تو اس میں صرف مرد شامل نہیں ہوں گے۔ انسان، عورت انسان ہے اور اسی قسم کی انسان ہے جیسا کہ مرد انسان ہے۔ ان دونوں میں انسان ہونے کی جہت سے کوئی تفریق و تمیز نہیں ہے۔ یہ تفریقات جتنی بھی ہیں یہ مردوں نے پیدا کی ہیں کہ عورت کو اپنے سے پست قرار دیا ہے۔ یہ بہرحال موضوع دوسرا ہے، آگے چل کر میں اس کی تشریح کسی دوسرے مقام پہ کروں گا۔ یہاں یہی چیز کہی کہ دونوں کا ذکر آیا تاکہ یہ بتا دیا جا سکے کہ دونوں کو یکساں طور پر اس جنت کے اندر رہنے کا حق حاصل ہے، اور دونوں کی امتیازی خصوصیات وہی ہیں جو مرد کی ہیں وہی عورت کی ہیں۔ اس لیے کہا کہ ان سے کہا کہ تم الجنت کے اندر رہو۔ کیا تھی خصوصیت اس الجنت کی؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں بھی تمہیں بھوک لگے پیٹ بھر کر وہاں سے کھا سکتے۔ چار لفظوں کے اندر ایک بات کہہ گیا پورا۔ حیث و شئتما کے اندر آپ دیکھیے کتنا اس کا اپنا اختیار و ارادہ ہے، یہاں سے جی چاہے۔ رغدن پیٹ بھر کے کھا سکتے ہو، اکٹھا نہیں کر سکتے۔ وَقُلَا بھوکے نہیں تم رہو گے، کھا سکتے ہو اپنی ضرورت کے مطابق، جہاں سے جی چاہے لو۔ اختیار دیکھیے کتنا بڑا ہے، اس لیے کہ جب یہ پورے کا پورا معاہدہ ارض، یہ دسترخوان کھلا رکھا ہے انسانوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر بند نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ جہاں سے جی چاہے اپنی ضرورت کے مطابق صرف کھا سکتے ہو، پیٹ بھر کے کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں تم اکٹھا کر سکتے اسے۔ یہ ہے جنت کی خصوصیت جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ کسی کی تشریح قرآن کریم دیگر مقامات میں کرتا چلا جاتا ہے۔ 20/118 20/118 وہاں بھی یہی ذکر آیا ہے آدم کی اس جنت کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ کچھ کہا یہ کہ اس جنت میں وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ دیکھیے بنیادی ضروریات زندگی انسان کی نشو و منع کے لیے کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، مکان جس سے موسم کی سردی گرمی سے بچا جا سکے، انہی کو بنیادی ضروریات زندگی کہا گیا ہے۔ کہا کہ آدم دیکھو اس جنت کی زندگی میں تمہیں یہ چیزیں حاصل ہیں، تجھے یہاں
بھوک کا کوئی خوف نہیں ہے، پیاس کا ڈر نہیں ہے، موسم کی شدت سے بچنے کا سامان موجود ہے، لباس موجود ہے تمہارے پاس، یہ بنیادی ضروریات زندگی تمہارے پاس موجود ہیں، ضرورت کے لیے ہے تو شئتما، ہر جگہ یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ زندگی کس قسم کی تھی؟ جس میں ہر فرد کو یہ اشیاء میسر اور مہیا ہوتی تھی، کوئی ان سے محروم نہیں رہ سکتا تھا، اور جب محروم نہیں رہ سکتا تھا تو کسی دوسرے انسان کا کوئی انسان محتاج نہیں ہوتا تھا، اور جب محرومی اور محتاجی نہیں ہے تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ حکومت نہیں کر سکتا تھا، کوئی انسان کسی انسان کا اختیار اور ارادہ چھین نہیں سکتا تھا۔ دین کی بنیادی خصوصیت عزیزان من یاد رکھیے، دین یہ چاہتا ہے کہ کسی انسان کا اختیار و ارادہ چھینا نہ جائے، اور انسانوں میں اس کی خود ساختہ زندگی یہ ہے کہ جو کسی نوع کا بھی کوئی کسی قسم کی قوت رکھتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ دوسرے کا اختیار چھن جائے اور وہ اس کے اختیار کے تابع ہو جائے۔ بس یہ دو لفظوں کے اندر سارا دین اور کفر آ جاتا ہے۔ جہاں کسی نوع سے بھی آپ کسی کا اختیار و ارادہ چھینتے ہیں، آپ اسے انسانیت کی سطح سے نیچے لے آتے ہیں، حیوانات کی سطح پہ لے آتے ہیں، اشیاء فطرت کی سطح پہ لے آتے ہیں۔ اشیاء فطرت میں تو پھر احساس نہیں ہوتا، اس لیے جب وہ مجبور ہوتی ہیں تو ان کو اس سے کوئی پین نہیں ہوتا، ان سے کوئی قلق اور درد نہیں ہوتا، جگر نہیں پھٹتا ان کا۔ لیکن انسان کے جسے یہ معلوم ہے کہ میری انسانیت اس میں ہے کہ میرا اختیار و ارادہ میرے پاس رہے، جب اس کا اختیار و ارادہ کسی طرح سے سلب کیا جاتا ہے تو وہ یوں تو آ جاتا ہے انسانیت کی سطح سے نیچے، لیکن اپنے احساسات کے اعتبار سے وہ ہنوز انسان ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اسی لیے یہ یہاں کہا تھا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ یہ جو دوسرا نہج زندگی ہے جس میں کہ مفاد پرستیاں انسانوں کی دوسرے انسانوں کے اختیار کو چھینتی ہیں، اگر تم اس کے فریب میں کہیں آ گئے، فَتَشْقَىٰ، عجیب لفظ ہے قرآن کا، اس کے معنی ہوتے ہیں محروم کر دینا کسی کو، اور اس کے بعد ہوتا ہے جگر کا پاش مشقتوں کے اندر کسی کو مبتلا کر دینا۔ ایک ہی لفظ میں محرومی اور محرومی کے جو کانسیکوینسز ہیں، نتائج ہیں، دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ یاد رکھو، اس سے محروم ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں اپنی انہی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے جگر پاش مشقتوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہونے دینا۔ یہ زندگی کس نہج کی تھی؟ 10/19 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً۔ سارے انسان ایک برادری کی حیثیت سے رہتے، دو لفظوں میں ساری بات قرآن کہہ گیا۔ ایک برادری کے افراد تھے، ان میں اس وقت کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اختلاف کی تو بنیاد ہی پہلی یہی بنتی ہے کہ جب آپ زمین پہ لکیریں کھینچ کے میری اور تیری کا فرق پیدا کریں گے، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پہلی زندگی یہ تھی کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور آگے ہے فَاخْتَلَفُوا۔ اس کے بعد پھر اگلا ایک دور شروع ہوا جس میں کہ ان میں باہمی اختلافات پیدا ہوئے۔ اختلاف کا نتیجہ مخالفت ایک دوسرے کی ہوئی، اور یہی وہ چیز ہے جس سے کہتا ہے کہ ہم نے مثال تمثیلی انداز میں وارن کر دیا تھا آدم کو کہ ایسا نہ کہیں ہونے پائے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ یہ امت واحدہ کی حیثیت سے رہتے تھے، یہاں یہ کہا ہے فاختلفوا، ان میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ امت واحدہ نہ رہی، یہ ایک برادری نہ رہی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا نا، دوسرے مقامات پہ کہا ہے قرآن نے۔ اب یہاں جو پہلے آیت آئی ہے وہی سورہ بقرہ کی 2/35 جہاں سے آج کا درس شروع ہوا ہے، اس میں کہا یہ گیا ہے
قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما. ٹھیک ہو گئی بات. جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو. ایک برادری کے افراد جو ہوئے، فرق کا سوال نہیں ہے. آگے ہے کہ فلا تقربا هذه الشجرۃ. اب یہاں سے عام طور پہ جو بات ہوتی ہے ہمارے ہاں، اس نے کہا کہ صاحب اس درخت کے پاس نہ جانا، اور پھر اس درخت کی تفسیر کے اندر پھر وہ آپ پوچھئے نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. کہیں تو یہ شجرہ علم کے لیے آ گیا تورات کے اندر کہ یہ علم کا درخت تھا، کہا تھا اس کے پاس نہ جانا، اور نیچے اترے تو سیدھی بات کہی کہ صاحب یہ گیہوں کا درخت تھا. لکھنے والوں کو وہ پتا ہے ان کے یہاں گیہوں ہوتا ہی نہیں ہوگا، گیہوں کا درخت. بہرحال ہمارے ہاں اگر اس کی کوئی توجیہ کی گئی ہے تو وہ تورات کی روح سے ہے. علم کا درخت ہے جس کے قریب نہ جانا. یعنی خدا نے آدم سے یہ کہا، پہلے کہا علم آدم الاسماء کلھا. میں بتا رہا ہوں یہ چیز قرآن نے نہیں کہی، یہ چیز کہی تورات نے. قرآن کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے درخت کے پاس نہ جانا. یہاں ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ آدم کو تمام اشیاء فطرت کا علم دے دیا خدا نے، اور اسی علم کی بنا پہ پھر ملائکہ کے سامنے کہا کہ تم بتاؤ اگر تمہیں علم ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بتاتے، کوئی وجہ شرط انسانیت علم ہے. اور وہ کتاب کے جو شروع میں واقعی انبیاء کرام پہ نازل ہوئی تھی، آج جس شکل میں موجود ہے اس میں پہلی چیز یہ آئی ہے کہ منع کر دیا گیا آدم کو کہ علم کے درخت کے پاس نہ جانا. قرآن نے یہ نہیں کہا. لیکن ہمارے ہاں جو تفسیریں لکھی گئیں وہ مبنی تھی انہی اسرائیلیات کے اوپر. جو چیزیں اس سے پیشتر یہ یہود و نصارہ مانتے چلے آ رہے تھے، جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، انہی کے مطابق ہمارے ہاں تفسیریں کی گئیں. اگر تفسیر کے لیے قرآن نے جو طریقہ بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرو، تو ہم کبھی اس قسم کی خرافات میں نہ پڑتے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ الفاظ تو قرآن کے رہے اور مفہوم اور معانی ان کتابوں کے لیے گئے کہ جو محرف ہو چکی تھی اور جن کے بعد قرآن کے آنے کی ضرورت پیش آئی تھی. یہ ضرورت کیا اس نے پوری کی؟ الفاظ تو اس کے لیے اور مفہوم اور معانی وہاں کا لیا کہ جن کو تعریف کی بنا پر قرآن کے نازل کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی. کہا گیا کہ یہ درخت اور وہ درخت قرآن سے پوچھ لیتے تو اس نے تو فقط طلبہ دوسری جگہ خود کہا ہے. یہ بات ہی اختلاف کی ہے. دو طریقے ہیں عزیزان من قرآن سمجھنے کے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، عربی مبین کے اندر ہے. واضح عربی اور عربی مبین کہتے تھے قریش کی عربی زبان جو تھی، اس زبان میں قرآن ہے. جب وہ خود کہتے ہیں کہ فلاں زبان ہے تو پہلے تو زبان سے پوچھئے نا کہ یہ جو لفظ آیا ہے زبان کے اعتبار سے اس کے معنی کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کے ایک مقام کو دوسرے مقام سے خود واضح کیا ہے. یہ دعویٰ ہے اس کا، اور یہ اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن چونکہ ایک عمر میں نے بسر کی ہے بطور تحدیث نعمت عرض کرتا ہوں، قرآن پہ غور کرنے سے قرآن کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس کی وضاحت قرآن میں دوسرے مقام پہ نہیں کی گئی. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں بات قرآن نے کہی تھی اختلاف کی، اور اسی کے آگے دو لفظ آ گئے ہیں جو خود سمجھا رہا ہے کہ شجرہ کے معنی کیا ہے. عربی زبان میں برادران عزیز یہ ٹھیک ہے، شجرہ تو درخت کو کہتے ہیں، ابتدائی لغوی معنی تو اس اعتبار سے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے استعمال کے اعتبار سے معنی ہوتے ہیں ایسی کیفیت، ایسی چیز کہ جس میں اوریجن کے اعتبار سے نیچے دیکھتے ہیں درخت کا تنا ایک ہوتا ہے کہ نیچے سے اوریجن کے اعتبار سے تو وہ شاید ایک ہو اور آگے چل کے اس کے اندر شاخیں پھٹ چکی ہیں، وہ مختلف ہو چکی ہوں. اور آپ کو معلوم ہے، ذرا بلند اردو جاننے والے جانتے ہوں گے، آج بھی ہم مشاجرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں عداوت کے معنوں میں، اختلاف کے معنی میں، ڈسپیوٹ کے معنی میں.
یہ مشاجرت اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ ذرا ہائر قسم کی اردو ہوتی ہے، اور عربی زبان میں تو مشاجرت عام استعمال ہوتا ہے شجرہ سے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہٹ جانا، الگ الگ ہو جانا۔ اور پھر قرآن کا اعجاز ہے، ایک تو وہ شے ہوئی نا کہ جو بنیادی طور پہ ہی الگ الگ ہو، اس کے لیے بھی الفاظ تھے۔ یہ شجرہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ وہ بولتے ہی ایسے مقام پہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، کہ وہ اصل کے اعتبار سے تو ایک ہو، وہ ٹرنک آف دی ٹری، درخت کا نیچے کا تنا، کان الناس امۃ واحدۃ۔ اس کے بعد فاختلفوا، ذرا آگے چل کے اور ان کے اندر انہوں نے الگ الگ ان کی برانچیں ہوئی، آف شوٹس ہوئی ان کی۔ ایسی نوعیت جس میں ابتدان اصل کے اعتبار سے کوئی شے ایک ہو اور پھر اس کے بعد اختلاف پیدا ہوں، اسے عرب مشاجرت سے تعبیر کیا کرتے ہیں، اور جہاں سے مشتق ہوا ہے وہ شجرہ، شین جیم رے ان کے ہاں آتا ہی ایسے معنوں کے اندر ہے کہ جس میں اختلاف پیدا ہو۔ کہا یہ کہ تمہیں ایک امت واحدہ کی شکل میں رہنا، دیکھنا ایسی صورت نہ پیدا کر دینا کہ ذرا آگے چل کر اس میں تم اختلافات پیدا کر دو۔ اگر ایسا ہوا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہوگا اس کا نتیجہ کیا؟ ویسے تو یہ لفظ ہے کہ تم ظالم ہو جاؤ گے، بنیادی معنی کی روح سے لیجئے تو ایک اور بات سامنے آتی ہے، پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ ظلم ہوتا کیا ہے۔ یہ ذوات لام میم بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ اس مقام پہ نہ ہو، جسے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہ رہنے دیا جائے۔ یہ ذرائع رزق، وسائل پیداوار، اس کے لیے کہا کیا تھا؟ فوال للسائلین، قرآن نے کہا تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر یہ کھلا ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز اس مقام پہ نہیں رہے گی تو ظلم ہو جائے۔ ظالم کہتے ہی اسے ہیں کہ کوئی شے جس مقام پہ جس کے پاس جس حیثیت سے ہونی چاہیے وہ وہاں ویسے نہ رہنے دے۔ تو اب یہاں سے ایک دوسرے کے خلاف ظلم شروع ہوا۔ جس نے ذرا سی قوت سنبھال لی، اس نے جو شے جس کے پاس ہونی چاہیے تھی اس کے پاس نہ رہنے دی، اپنے پاس رکھ لی۔ اور اسی اعتبار سے اس کے معنی جو تاریکی کے ہوتے ہیں، ظلمات کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، یاد رکھیے ہمیشہ۔ عربی زبان میں ظلمات اس تاریکی کو کہتے ہیں کہ جہاں عام طور پہ روشنی ہونی چاہیے لیکن روشنی نہ ہو اور تاریکی ہو۔ یہ خصوصیت ہے اس تاریکی کے لیے، جہاں جو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو۔ کہا کہ یاد رکھو اس زندگی میں تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جہاں سے جی چاہے کسی کا اپنی بھوک کو، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سیر ہو کر رغدن کھا لے، سمیٹ کے نہیں رکھ سکتا۔ ہے تو شے تو ماں، میری اور تیری کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب سب کے لیے یہ کھلا ہے تو جس کو بھوک لگے، جہاں سے بھوک لگے کھائے، بھوک لگنے کے لیے پیٹ بھر کر سے کھائے، سمیٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے ایک برادری کی کیفیت۔ برادری کا چھوٹا سا ایک نقشہ ہمارا گھر ہوتا ہے۔ گھر میں آپ دیکھتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جو کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے اس میں سے ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جس کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی ہے وہ سب سے پہلے پوری ہوتی ہے۔ نومولود بچہ، اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ اگر اتنا ہی ہے کہ جس میں وہ دودھ آتا ہے تو بڑے جو ہیں وہ فاقہ کر لیتے ہیں، اپنی ضرورت کو سمٹا لیتے ہیں، اس کی ضرورت جو ہے اسے پہلا پورا کرتے ہیں۔ بیمار ہے اس کی ضرورت پہلے پوری ہوتی ہے، بوڑھا ہے اس کی ضرورت پہلے پوری ہوتی ہے۔ یہ سارے تینوں وہ میں نے گنائے ہیں جو کما کے کچھ نہیں لاتے۔ شریف گرانا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کمانے والا سب سے آخر میں، اور گھر میں پکا کر برتانے والی وہ بھی آخر میں،
اور سب سے پہلے ان کی ضروریات جو ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور انہیں بطور خیرات کے آپ نہیں دیتے۔ حکم معلوم للسائل والمحروم، ایز آف رائٹ ان کو ملتا ہے۔ یہ ہے الجنہ کی زندگی عزیزان مان، یہ ہے گھر کا ایک نقشہ، یہ ہے جو قرآن یہ تصور دیتا ہے انسانوں کو کہ زندگی یہ ہے تمہاری۔ اور گھر اور معاشرہ کیا ہے؟ جیسا میں کہا کرتا ہوں، شام کو جس طرح سے پرندے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، آپ گھروں میں آ جاتے ہیں، گھر ہو جاتا ہے، صبح کو جب نکل جاتے ہیں معاشرہ بن جاتا ہے۔ گھر اور انسانی برادری کیا ہے؟ ہم نے دیواریں کھڑی کر لی، یہ ایک میرا گھر ہو گیا، نکال دیجئے بیچ میں سے دیواروں کو، یہ انسانی برادری بن گئی۔ یہ دیواریں کھڑی کرنا جو ہے، یہ ہے جو ایک دوسرے کے اندر امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا تھا مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا، یاد رکھو جو چیزیں خدا نے بطور عطیے کے پوری نوع انسانی کے لیے دی ہیں، ان کے درمیان دیواریں نہ کھڑی کر دینا، پابندیاں نہ لگا دینا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہا ہے نا ان نمازیوں کو کہ جن کی نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں، سمجھتے یہ ہے وہاں کہ جو کچھ محسوس طریقے پہ سامنے آتا ہے یہ صلاۃ ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رزق کے ان چشموں کو کہ جسے بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا، بند لگا کے روک لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مشاجرت کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے یہ ظلم ہوتا ہے ابتداءً۔ کہا یہ کیفیت نہ پیدا کر دینا، کیسے پیدا ہوگی؟ اگر تمہارے انفرادی مفاد پرستی کے جذبات غالب آ گئے تو اس وقت پھر یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اگلے ہی لفظ میں اس کی تشریح کر دی، اور میں بتا چکا ہوں 20/117 میں کہ اس کے بعد پھر ہوگا فتشقا، محروم ہو جاؤ گے ضروریات زندگی سے، پھر جگر پاش مشقتوں میں الجھ جاؤ گے انہی کے حاصل کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ اگر تم نے مشاجرت اختیار کر لی، اگلی آیت نے بات واضح کر دی، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہ جو اس کے اپنے جذبات تھے قانون خداوندی کے خلاف جانے کے، ذاتی مفاد پرستیوں کو پورا کرنے کا، کلی مفاد پرستی کو چھوڑ کر انفرادی مفاد پرستی کے اوپر آنے کا، اس نے انہیں ڈگمگا دیا۔ ضمناً یہ عرض کر دوں کہ تورات میں یہ ہے کہ اماں حوا شیطان کے فریب میں آئی اور اس نے پھر آدمی کو فریب دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سازش تو اس عورت بیچاری کے خلاف چلی ہوئی ہے، کس طرح سے اس کو مذہب کی سند دی جا رہی ہے۔ یہ انسانوں کی خود بنائی ہوئی ہے تورات، خدا کی تو نہیں۔ خدا کی تو یہ ہے نا، ابھی میں عرض کروں گا۔ کہا یہ گیا کہ پہلی چیز تو یہ کہ خود عورت اتنی فریلٹی ہوتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ یہ پہلے شیطان کے فریب میں تو خود آتی ہے، اور اس کے بعد یہ اس قدر چلا، معاف کر بیٹیاں اور بہنیں سب ہیں، میں تورات کی بات کر رہا ہوں، کہ پھر اس کے بعد یہ چراغ و مکار ایسی ہوتی ہے کہ یہ بیچارے بھولے بھالے معصوم سے مرد کو بھی ورگلا دیتی ہے۔ کیا بات ہے ان کی، ان معصوموں کی؟ ہاں جی، یعنی دونوں جرم اس کے سر پہ، دھوکہ کھاتی بھی یہ ہے شیطان کا، اور مرد کو ورگلاتی بھی یہ ہے۔ یہ میاں زیادہ سے زیادہ کے ساتھ ان سے نازک ہے، اس کے جذبات کی رعایت سے ہم نے دھوکہ کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب شاعری ہوتی ہے اس کے اوپر تو پوچھیے ہی نہیں پھر۔ عزیزان مان، یہ سب اسرائیلیات کے خرافات ہیں، قرآن کا اعجاز ہے۔ بات یوں نہیں لیتا کہ دیکھو تورات میں یہ لکھا اور یہ سارا کچھ کہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، عورت اور مرد دونوں یکساں ہیں، اس کے اندر ڈگمگا جاتے ہیں، ڈگمگانے کی دونوں کے اندر صلاحیت۔ أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ ہے قرآن۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پیشتر تاریخ انسانیت جو ہے اس میں بھی نگاہ ہو، جتنے دوسرے مذاہب ہیں ان مذاہب کی تعلیم کے اوپر بھی نگاہ ہو۔ قرآن
یوں نہیں بات کرتا ہے کہ دیکھیے صاحب تورات میں یہ لکھا تھا اور پھر بعد میں انسانوں نے یہ کہہ دیا، اصل بات یہ تھی، وہ ایک لفظ کہہ جاتا ساری بات اس میں طے ہو جاتی ہے۔ فَأَضَلَّ هُمَا الشَّيْطَانُ، تسنیہ کا صیغہ، وہی دونوں ایک لیول کی اوپر آ گئے۔ اگر عورت میں یہ کمزوری ہے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے تو دونوں آدم بھی اس کے اندر ہے، دونوں میں یکساں یہ چیز ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر وہی چیز آ گئی۔ جنت کی زندگی چھنتی ہے تو اس کی ذمہ دار عورت نہیں صرف ہوتی، دونوں میں یہ چیز موجود ہے۔ مما کانا فی، اس زندگی سے ان کو نکال دیا۔ وہ مشاجرت آئی، انفرادی جذبات پرستیاں آئیں اور اس زندگی سے یہ نکل چھن گئی وہ زندگی ان سے۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا، دیکھیے یہ چیز یہاں ایک اور آ گئی بات۔ ایسا کہ میں کہا کرتا ہوں قرآن کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں برادران جس پہ آپ اس طرح سے اسکپ اوور کر جائیں اور آگے گزر جائیں۔ بات تو ہو رہی تھی مثلاً ایک جوڑے کی، یہی شروع ہوا ہے نا، جیسے آدم اور حوا، جیسے یہ کہا جائے کہ آدم اور اس کی بیوی، یہاں دو صیغہ جو ہے وہ وہی تسنیہ کا آ رہا ہے، دو کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری داستان تمثیلی ہے، نوع انسانی کی ہے، آدمی کی ہے۔ یہ دو کا ذکر تو آیا کہ دو کیریکٹر سامنے ہیں اس تمثیل کے، لیکن بات یہ کہنی تھی کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ کسی دو کی بات ہو رہی ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا، جمع کا صیغہ آ گیا۔ ہم نے کہا کہ پوری انسانیت اس زندگی سے نکل گئی جو روش تم نے اختیار کی ہے، اب جمع کا صیغہ آ گیا ہے، دو کی بات نہیں رہی، پھر جمع کے صیغے سارے۔ بعضکم لبعض عدو، دیکھیے فلا تقربا هذه الشجرہ کی تفسیر دوسری آیت میں ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بعضکم لبعض عدو، جمع کا صیغہ ہے بعضکم، ایک دوسرے کے، یہ سب دونوں نہیں، وہ یہ سب کے سب، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے۔ عدو کا ترجمہ تو دشمن کیا جاتا ہے، بات اتنی نہیں۔ ان مقامات سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ زبان کیوں اختیار کی گئی تھی قرآن کے لیے۔ یہ ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو اگر تم نے پھاڑنا ہو تو اس کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آگے تھوڑا سا اس کے اندر کسی طرح سے رکھنا ڈال کے تھوڑا سا اس کو چیر کے اس کے اندر ایک ویج دیتے ہیں، پنجابی کو پھانا کہتے ہیں، وہ اس میں دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادبت۔ کیا عجیب چیز ہے کہ یہ ایک ہی چیز تھی اصل میں، اسے الگ کرنے کے لیے، یعنی یہ ابھی از خود نہیں الگ ہو رہی، کوئی ایک تیسری چیز اس کے اندر دی جا رہی ہے، وہ جڑنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، یہ اس کے اندر چیز دے دی جاتی ہے کہ یہ ان کو جڑنے نہ دے۔ یہ اگر بیچ میں سے ویج نکال دی جائے تو آپ دیکھیں کتنے زور سے لکڑی ملتی ہے آپس میں۔ کرسچینٹی کا ایک اور غلط افروزہ جو تھا تردید ہو گئی، انہوں نے کہا یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بدواقع ہوا، جہاں کہا کہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اس کے درمیان آ جاتی ہیں اور یہ چیزیں ان کو الگ الگ اس کو کرتی ہیں، ان کو بیچ میں سے نکال لیجئے وہ تو پھر ملنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، یہ ذرا پہلے جو چیز کہی تھی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہی 2:26-27 میں الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، امر الہی کے مطابق جن چیزوں کو مل کر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہ ان میں آپس میں فصل ڈالتے ہیں، ان میں جدائیگی پیدا کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کو کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز علیحدہ علیحدہ کر رہی ہے؟ یہی مفاد انگیزیوں کے جذبات جس سے شیطان سے تعبیر کیا گیا، یہی وہ ویجز ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، ملنے نہیں دیتی، ایک برادری نہیں بننے دیتی۔ ابتداً تو یہاں سے
پہلی جو تفریق پیدا ہوئی وہ خون کی بنا پر، رشتے کی بنا پر، خاندان کی بنا پر. قرآن آگے چلتا ہے، سورہ اعراف میں آئیں گے یہ ساری چیزیں کہ شیطان نے کیا کیا کہ ورگلایا تھا. یہی میں ضمن عرض کر دوں، وہ جسے کہا کرتے ہیں نا کہ وہ ان کا ستر ننگا ہو گیا، وہاں آؤں گا تو میں ان الفاظ کو سامنے لاؤں گا. شیطان نے کان میں سحر یہ پھونکا تھا کہ میاں اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرو، یہ دوسروں کی تمہیں کیا پڑی ہے. پہلا گروپ وجود میں آ گیا دوسروں سے الگ ہو کر. یہ ہے جس سے ابتدائی خاندان جسے کہتے ہیں وہ بنا. ہو گئے نا الگ الگ. مجھے میرے بچوں کی فکر ہے، بچے کی ذمہ داری نہیں. مجھے انسان کے بچے کی یہ فکر نہ رہی. اب ہر فرد کے اپنے اپنے بچے ہو. بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ جھونپڑی میں پیدا ہوا ہے. یہ کوئی چیز اس کے ورچو اور کریڈٹ کی نہیں ہے کہ وہ جھونپڑی کے سامنے محل میں پیدا ہوا ہے. لیکن اس نسبت سے کہ وہ مزدور کا بیٹا ہے اور یہ مل اونر کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہو گیا، وہ اس کا بیٹا ہو گیا. انسان کے بچے نہیں رہے، یہ بنی آدم نہیں رہے. اب پیدائش کے اعتبار سے ادوان دونوں الگ الگ ہو گئے. قرآن کہتا تھا بنی آدم لاؤ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. آدمی کے بچے جو ہیں وہ سب یکساں ہیں، واجب التکریم. پہلی چیز جو سحر پھونکا ہے ابلیس نے کان میں، سورہ اعراف میں آئیں گے برادران عزیز یہ چیزیں. وہ یہ چیز وہ جنسیات کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے قرآن بات اس قسم کی باتیں نہایت لطیف اشارے میں کرتا ہے. اور ویسے تو وہی کے معنی لطیف اشارہ ہوتے ہیں. بات ساری سمجھا جاتا ہے. یہاں سے ابتدا ہوئی، پھر کچھ خاندان جو تھے جو قریب قریب کے خون والے تھے، باپ اور چچا، حالانکہ دونوں بنی آدم تھے، کچھ ماموں، کچھ یہ صورتیں شروع ہوئی. ان سے ایک قبیلہ بنا. اب قبائل کی جنگ شروع ہوئی. پہلی ہسٹری جو آپ کے ہاں کی ہے مشاجرت کی، اس میں قبائل کی جنگ ہوتی ہے، ٹرائبز میں جنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ریسز بنی، آبادی بڑھی، کوئی یہاں آباد ہو گیا، کوئی وہاں آباد ہو گیا، نسل مختلف ہو رہی. ارے اب ایک اور تفریق بڑھتی چلی گئی تاکہ آج کے اس دور تہذیب میں اس کا نام نیشن رکھ لیا گیا. ایک وطن کی چار دیواری کے اندر بسنے والے بنی آدم، دوسری چار دیواری کے اندر بسنے والے بنی آدم میں کوئی چیز وجہ اشتراک نہیں ہے. دونوں الگ الگ قومیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی. ہر قوم کی کوشش یہ کہ دوسری قوم کو تباہ کر دے. کس چیز سے یہ ہوا؟ وہ مفاد پرستی کے جذبات، انفرادی. اب یہ انفرادی جو ہے سمٹ کے ایک نیشن کے اندر آ گئے. مائی کنٹری رائٹ اینڈ اور رانگ. چل بھائی، بعضکم لبعض عدو. یاد رکھو ایک دوسرے کے دشمنی لفظ ہمارے ہاں عداوت کے لیے آتا ہے، لیکن بات وہی ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو، کانسیپٹ اس کا یہی ہے. اب آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بات اگر عارضی سا حادثہ ہوتا تو ٹھیک ہے، وہی نپٹتے جنہوں نے ابتداً یہ کچھ کیا تھا. کہا لیکن یا تو مشکل یہ کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہ ایک دن کی بات تو ہے نہیں، اس زمین پہ تو تم نے کافی عرصہ رہنا ہے. مستقر عجیب چیز ہے یہ لفظ. کوئی متحرک شے جو حرکت سے آگے بڑھتی جائے، وہ کسی مقام کے اوپر کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے اگر ٹھہر جائے تو اس کے اس ٹھہرنے کو قرار کہتے ہیں. جامد شے کو نہیں کہتے. جس میں حرکت نہ ہو وہ اگر کسی ایک مقام کے اوپر ہے اس کے لیے یہ لفظ نہیں آتا. متحرک شے کسی وقت اگر کہیں ساکن ہوئی ہے تو اس کو استقرار کہا جاتا. کیا باتیں کہہ جاتا ہے قرآن. زندگی چلی آ رہی ہے اور بقائے منازل طے کرتی ہوئی، اس میں چلے جانا ہے آگے، لیکن ہر منزل کے اندر یہ کچھ وقت کے لیے یہ سستانے کے لیے ٹھہر جاتی ہے.
کہ اس نے آئندہ منزل کے لیے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. ہر اگلی منزل اس پچھلی منزل سے ذرا مختلف اور اونچی ہوتی ہے، اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. یہ ٹھہرنا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اگلے تقاضوں کے اوپر فٹ آنے کے لیے، اس کے مطابق بننے کے لیے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لے، یہاں اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر لے کہ جس سے اس سے اگلی منزل میں جانے کے یہ قابل ہو جائے. یہ ہے قرار جو اس عرض کے اوپر. بات تو یہی کہنی تھی اس نے، اگرچہ انداز دوسرا ہے بات، لیکن ہے یہی. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، صرف دم لے کر نہیں. دم لینے کے تو معنی ہو کے تھک گیا، کوئی تھوڑا سا سستا لیا نہیں. یہاں تو جو کھڑا ہونا ہے چلنے سے زیادہ مشقت طلب ہے. یہاں اس اگلی منزل کے لیے تیاری کرنی ہے اپنی. یہ وہ ہے زندگی ایک مومن کی، مسلم کی، انسان کی، جس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیسے حسین الفاظ ہوتے ہیں جو صحیح حدیث سامنے آتی ہے. پوچھا گیا مومن کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہو، نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف ہو. آپ نے دیکھا کہ یہاں قرار کیا ہے، کاہے کے لیے ہے یہ قرار؟ یہ وہ قرار ہے کہ جس زمانے میں جنگ نہیں ہو رہی ہوئی جو کچھ فوجیں کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، جیسے سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ صاحب ویلے مشکنڈے بیٹھے ہوئے صاحب سارے وطن تھا، جو کچھ چنگا چوکھا ہوتا کھا جاتے ہیں، چٹ موٹ بنے ہوئے ہوں. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ سارے کلو پلوان بیٹھے ہوئے. اگر واقعی کسی ملک کی وہ فوج کہلانے کی مستحق ہے، اگر کسی ملک کی پولیس کہلانے کی مستحق ہے، تو جس زمانے میں عام نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ نہیں کر رہے ہوئے، وہ اس زمانے میں اس سے کہیں زیادہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کل انہوں نے کرنا ہے. یہ جو زندگی کا تھوڑا وقفہ ہے یہاں قرار کا، بڑا سخت مرحلہ ہے. زندگی تو مسلسل جدوجہد کا نام تھا. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے الفاظ میں سے یوں ہی نہیں گزر جانا چاہیے. وہ ایک ایک لفظ اپنے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے دریا رکھتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، دوسری جگہ مستقرم کے ساتھ مستودعٌ لفظ آیا ہے. بڑا حسین لفظ کہ وہ جانتا ہے تمہارے مستقر کو اور تمہارے مستودعوں کو. تو مستقر تو میں نے کہا ہے نا وہ مقام کے جس میں یہ ذرا سے وقت کے لیے ٹھہر کر تیاری کرے اپنے کے لیے آگے جانے کے لیے. مستودع ودیعت کے معنی ہوتا ہے جہاں ایک شخص ایک امانت کو دوسرے کے سپرد کر دے. یہ مقام جس میں یہ تیاری اپنی کر لیتا ہے، یہ اسے اگلی منزل کے سپرد کر دیتی ہے کہ لو بھائی امانت اپنی سنبھال لیجیے، میں پیچھے آپ ہٹ گیا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس میں سامان زیست کی تمہیں ضرورت ہے. الہین کہہ کے ایک اور چیز واضح کر دی کہ مستقل رہائش کی جگہ ہے نہیں یہ عرض. فزیکل کانسیپٹ آف لائف کے اندر زندگی یہی طبعی زندگی ہے. موت کے ساتھ اس کا یہ خاتمہ ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کہا یہ بات ہے نہیں. یہ ایک معین مدت کے لیے، ایک مدت کے لیے، معین کے معنی یہ نہیں پری ڈیٹرمنڈ کہ پہلے سے یہ طے ہوا ہوتا ہے اس میں 4 سال جینا ہے، اس میں 10 سال جینا ہے. اسپین جسے آپ کہتے ہیں، ایک عرصہ، یہاں ایک عرصے کے لیے تم نے رہنا ہے. اس لیے یہ جو کیفیت تم نے اپنی پیدا کر دی کہ انفرادی مفاد پرستیوں کی ادوتیں تیار کر کے بھائی سے بھائی جدا ہو گیا، انسان سے انسان الگ ہو گیا، بنی آدم نہ رہے. یہ جو چیز ہے یہ ایک دن کی بات نہیں. یہاں رہنا ہے تم نے، اور رہنا ہے تو جنت کی زندگی بسر کرو. یہاں رہتے ہوئے کیوں جہنم کی زندگی بسر کرتے ہو؟ اب یہاں یہ بات پیدا ہوئی کہ صاحب مفاد پرستی کے جذبات نے تو یہ کیفیت پیدا کر دی، پیدا کرے گا بھی. تو انسان کیا پھر اب بھی مایوسی اس کے اوپر آ گئی؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ کہا نہیں، عبدی طور پہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے.
اس کا علاج ہے۔ اب اگر یہ علاج انسانوں کے اپنے ہی تجویز کرنے کا ہوتا تو یہ بیچ میں پھر اللہ میاں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خود تم نے گرہ دی ہیں اپنے ہاتھوں سے، خواہ دانتوں سے کھولو، خود کھولو۔ کہا کہ نہیں، تمہارے اپنے جذبات کی دی ہوئی گرہ ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی کہ خود کھول سکو۔ یوں ہی کھولنا چاہو گے، یہ جذبات تو بڑے غیر محسوس اور غیر شعوری طور پر دخل انداز ہوتے ہیں، یوں ہی کھولنا چاہو گے یہ غیر شعوری طور پر آ جائیں گے آگے۔ یہ جو کہا ہے ابلیس کو کانا من الجن، وہ تو بات ہی یہ ہے کہ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ امپرسیپٹیبل ہوتی ہے، یہ چپکے سے آتی ہے، اس لیے یہ تمہارے اپنے بس کی بات نہیں رہے گی، تم خود اس کا حل تجویز نہیں کر سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان کو عقل دی گئی ہے، فکر کی صلاحیت دی گئی ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ بڑی امتیازی چیز ہے انسان کے لیے، لیکن عقل کو اگر تنہا چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کے جذبات کے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اعلی کار بن جاتی ہے، جو کچھ وہ چاہتے ہیں یہ اس کو پورا کرتی ہے۔ چوری کرنے کے لیے جذباتی طور پہ چور کا جی چاہتا ہے کہ کسی کی چیز لے آؤں، اب وہ عقل ہیلا کار پھر سجھاتی ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے کی چیز کو خود لے لینا آسان تو بات نہیں ہے، چوری کو تو چھوڑ دیجئے کہ وہ دوسرے کو سوتے میں جا کے لے لیتا ہے، یہ جاگتوں کی جو چوری ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ بیٹل آف وٹس ہے نا، عقلیں لڑتی ہے نا، جس کی زیادہ عقل تیز سے ترار ہوتی ہے وہ مات دے جاتا ہے دوسرے کو۔ افراد کی عقلیں لڑتی ہیں، اقوام کی عقلیں لڑتی ہیں، وہ اپنی گھات میں اور بلی اپنی گھات میں۔ ساری تاریخ انسان کی یہ ہے، اگر تنہا اس پہ چھوڑ دیا جائے، یہ نہ کہیے گا کہ میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں، تنقید کر رہا ہوں، عقل تو مابہر امتیاز شرف انسانیت ہے، لیکن عقل کی حیثیت وہی ہے جو انسان کے آنکھ کی حیثیت ہے۔ اگر یہ روشنی باہر سورج کی نہ ہو تو آنکھ بیکار ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے آنکھ کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی عقل کے لیے وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جب یہ وحی کی روشنی میں چلتی ہے تو صحیح راستوں پہ چلتی ہے، خطرہ اس کو نہیں ہوتا۔ جب روشنی باہر نہیں ہوتی تو ٹامک پہیا مارتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رسی ہے یا سانپ ہے، راستے میں گڑھا آ گیا یا کھڈ آ گئی، اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے خدا کی طرف سے رہنمائی کہا گیا، عقل انسانی کی اپنی پیدا کردہ نہیں، جس کی روشنی میں عقل میں چلنا ہے۔ تنہا چھوڑا تھا تو یہ جذبات کی روشنی کے اندر جا رہی تھی، یا جذبات کے پورا کرنے کا اعلی کار بن رہی تھی، اور جب یہ عقل وحی کی روشنی میں چلے گی تو اس کے راستے روشن ہوتے چلے جائیں۔ یہ ہوئی وہ چیز، سمجھ لیا نا آپ نے کہ یہ مقام جہاں تم پہنچا لیا ہے، تم نے اپنے آپ کو مفاد پرستی کے جذبات ایک تو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں، یہاں تم نے رہنا بھی ہے اکٹھے، الگ الگ نہیں رہنا۔ پھر کرے کیا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، خدا کی طرف سے کچھ سیکھا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جسے وحی کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کی تشریح آ جائے گی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن خود تشریح کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز کہ یہ خدا کی طرف سے وحی جو ہے وہ ہے، یہاں ابھی اگلی آیت میں آ جائے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، خدا کی طرف سے اس نے کچھ قوانین سیکھے، کچھ ہدایت پائی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، بڑی خوبصورت چیز۔ توبہ کے معنی ہوتا ہے زندگی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، وہاں دوراہا آ گیا، آپ کا قدم غلط راستے کی طرف اٹھ گیا،
आप चले गए, थोड़ी दूर जाने के बाद आपको महसूस हुआ या किसी से पूछा तो पता चला कि ये रास्ता सही नहीं है, आप सही रास्ते पर आना चाहते हैं, क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा आपको? गौर से सुनिएगा, ये स्टेप्स बड़े जरूरी हैं, तौबा तौबा जिसे हम कहते हैं। पहले ये एहसास होना चाहिए कि रास्ता गलत है, फिर सही रास्ते पर आने के लिए वापस आना चाहिए उस मकाम से जहां से गलत रास्ते पे मुड़े थे आप। ये उस मकाम से पीछे आना जो है, इस मकाम पर, इसे अरबी जुबान में ताबा कहते हैं, पलट कर वहीं आना। वहां आ गए, वहां आने के बाद फिर खड़े हो गए, हो गई तौबा कबूल? नहीं साहब, वो तो जो आपने गलती की थी उसको अंडू किया है, सिर्फ उस नुकसान की तलाशी, जो नुकसान सिर्फ किया है, सही रास्ते पे अभी नहीं आए। उसके बाद वह असला, फिर उसके बाद वो सही रास्ते की तरफ मुड़ के चला, अपनी उसने फिर आगे इस्लाह की, तो फिर ये सही रास्ते के ऊपर चल के मंजिल पे पहुंचेगा। तो तौबा के लिए ये 3 चीजें जरूरी हो गई, इसका एहसास कि रास्ता गलत है, वहां से फिर वापस लौटना, उस मकाम तक पहुंचना जहां से गलत कदम उठा था, और उसके बाद सही रास्ते के ऊपर चलना। यही चीज है जिसे कुरान ने दूसरे मकाम पे कहा, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, ये जो तुमने बुराइयां नाहमवारियां पैदा की हैं, उसके दूर करने का एक ही तरीका है कि तुम हमवारियां और हुस्नकाराना अंदाज के काम इतने ज्यादा करो कि वो आउटवे कर जाए उस चीज को कि जो मैं तुम्हारी नाहमवारी से पैदा हुई है, उस नुकसान को भी पूरा कर दें, और फिर पॉजिटिवली, तामीरी तौर पर, मुस्बत तौर पर तुम्हारे बैंक बैलेंस के अंदर कोई क्रेडिट साइज में कुछ आ जाए। ये जो इस तरह से यहाँ आए हैं, जब आप जा रहे थे तो मंजिल आपसे हर कदम से दूर होती चली जा रही, हटती चली जा रही थी। अब जो आप चलते हैं तो हर कदम पे मंजिल करीब आती चली जा रही है। क्या अंदाज है हसीन बात कहने का। ये जो चीज है ना, आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ये चीज के मंजिल आपकी तरफ बढ़ रही है, और ये हमारा रोजमर्रा का भी है। गाड़ी में बैठे हुए हम ये कहते हैं ना कि भाई गुजरावाला आ गया, गुजरावाला तो नहीं आता, आप गुजरावाले गए हुए होते, लेकिन अंदाज यही अच्छा है, गुजरावाला आ गया। क्या प्यारा अंदाज है कुरान का, तुमने ये किया, फताबा अला है, खुदा आ गया तुम्हारे पास, पलट के आ गया, मंजिल में पढ़ के तुम्हारे कदम चूम लिए। क्या अंदाज है इस किताब का। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नजर आता है कि वो ठोस खुश से कवानीन की किताब है। अंदाज़े बयान इतना प्यारा अजीजा ने मान, बड़ी से बड़ी फसाहत नहीं, शरीयत उसके अंदर आती है। तुम पलटे, तुम्हारा एक कदम जो इधर आया, कहा नहीं कि तुम्हारा एक कदम मंजिल की तरफ आ गया, फताबा अलैह है, तुम पलटे क्या, मंजिल ने बढ़ के तुम्हारे कदम ले लिए। और कदम इस तरह से लिए कि इंसान के लिए तो कुरान करीम में साहब का लफ्ज़ आया है, एक कदम उठाने वाला, अपने लिए उसने तवाब का लफ्ज़ कहा है। तुम एक कदम पलटो, हम 2 कदम पलट के जाते हैं, पलट के तो देखो हमारी तरफ आके तो कभी देखो। शुआए मेहर खुद बेताब है जज्बे तमन्ना से, शुआए मेहर खुद बेताब है जज्बे तमन्ना से, हकीकत वरना सब मालूम है परवाज़े शबनम की, वो तवाब होता है। और यूं भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो बात बड़ी वसी निकलेगी। यहाँ आप सही रास्ते की तरफ वापस आते हैं, जब जा रहे होते हैं तो जो एक कदम उठाते हैं तो आप मंजिल से एक कदम दूर होते हैं। आप यहाँ से अगर 9 गज के फासले पे पहुंच गए हैं, अगला कदम आप उठाएंगे तो 10 गज मंजिल से दूर हो जाएंगे। और अगर पीछे कदम आएगा तो आप 8 कदम या 8 गज दूर रह जाएंगे। 2 गज का फासला हुआ ना, वहां 10 हो जाना था एक कदम के बाद, यहाँ 8 रह गया। यह तवाब देखा आपने, वो 2 कदम उठा के कैसे मंजिल आपकी तरफ आती। फताबा अलैह,
انہو هو التواب الرحیم. دیکھا تواب کہاں آیا ہے؟ یہ تواب الرحیم. رحیم کیا ہوا تھا غلط قدم اٹھانے کے لیے؟ صلاحیتوں کی نشو و نما جو ہو رہی تھی اس میں کمی واقع ہو گئی. رحیم کا لفظ یہ آیا ہے صاحب، اس کے معنی آپ شروع میں ہی سن چکے ہوئے ہیں. نہایت لطافت سے سامان نشو و نما بہم پہنچاتے چلے جانے والا، مسلسل، کچھ نہیں بگڑا. یہ کیسے ہوا؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات. تصور کچھ چلا جاتا تھا یہ خانقاہوں کی طرف، حجروں کی طرف. انسان براہ راست ایک فرد خدا سے کچھ سیکھ رہا ہے. یہی ہے نا تصور ہمارے ہاں، یہ علم لدنی کا، یہ کشف اور الہام جنہیں کہتے ہیں. ایک فرد اپنے طور پر بیٹھا ہوا کچھ کر رہا ہے. قرآن عزیزہ نے من کہا کل نابتو منہا جمیعہ، جب ہم نے اس سے کہا کہ زندگی سے تم نکل گئے، اس فردور سے گمگشتہ کی بازیابی کی شکل بتائی فتلقى والی. کہا کہ یہ نہ کہیں ذہن میں آ جائے کہ ایک فرد اپنے طور پر یہ چیز وہ کر لیتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم سب کی طرف ہماری طرف سے جو ہدایت آئے گی، اجتماعی طور پہ آ رہی ہے یہ ساری ہدایت خدا کی طرف. اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بتایا ہے کہ یہ ہدایت خدا کی طرف سے حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے آتی ہے. کسی فرد کو براہ راست خدا کی طرف سے نہیں ملتی بجز نبی کے. نبی کو خدا کی طرف سے براہ راست ملتی ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہو سکتا. یہ ملتی کس طرح سے ہے نبی کو؟ اس کی کنہ اور ماہیت سے غیر از نبی قطعاً واقف نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جو آپ کے یہاں باتیں چل نکلتی ہیں نا کہ وہی کیسے ملتی تھی، ماہیت کیسی تھی اس کی، الفاظ کیسے کنوے ہوتے تھے، کان میں آتے تھے، دل پہ کیسے ہوتے تھے، وہاں سے ہمارے سامنے کیسے آتے تھے، چلی ہوئی ہیں یہ بات. عزیزان من، جب بنیاد یہ ہے کہ وہی میں غیر از نبی شریک ہی نہیں ہو سکتا، تو غیر از نبی یہ سمجھ کیسے سکتا ہے کہ یہ علم ملتا کیسے ہے نبی کو؟ نبی کو کیسے یہ علم ملتا ہے؟ اس سے بات وہ کر رہا ہے کہ جو اس کے اندر شریک ہی نہیں ہے، جس کو مل ہی نہیں سکتا اس طرح سے. اور پھر اس سے جو آگے چیزیں نکلتی ہیں اس کے اوپر سے ہر قسم کے جتنے بھی آپ کے یہاں خلفشار ذہنی اور پریشانی ہوتا ہے، وہ ہوتا اس لیے ہے کہ جس مقام میں آپ ہے نہیں اس مقام کی گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے فلسفیانہ باتیں آپ کی ہو رہی ہیں. اور کسی کا اس مقام کے اوپر، اس موضوع کے اوپر یہ گفتگو کرنا کہ میں بتاتا ہوں کہ وحی کی ماہیت کیا ہے، یہ دعویٰ ہے نبوت کا خود. یا وہ مدعی ہے اس چیز کا جب تک وہ خود نہیں جانتا خدا کیسے وحی بھیجتا ہے، اسے پتا کیسے ہے کہ اس کی ماہیت کیسے ہوتی ہے. اور اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے اور اس کے رغم یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. یعنی اندھا اگر یہ بات شروع کر دے کہ صاحب سرخ رنگ میں اور سبز رنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ وہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو ان رنگوں کو دیکھتا ہے. خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنے کی ماہیت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے ملتا ہے، صرف وہ جان سکتا ہے جس کو خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے. اسے وحی کہتے ہیں. وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ختم ہو گئی. اس کے بعد حضور کے بعد کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا کہ کیسے ملتی تھی اور کیا کیفیت اس کی ہوتی تھی. بات صاف ہو گئی. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے باوجود مجھے خدا کی طرف سے اسی طرح سے یہ علم ملتا ہے، نام اس کا الہام رکھ لیجیے، نام اس کا کشف رکھ لیجیے، کچھ بھی ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے. نوعیت کے اعتبار سے یہ وہی چیز ہے کہ جو وہی ہے. دعویٰ ہے یہ وہی کا. فریب دہی کے لیے دوسرے نام رکھ دیے گئے تھے. بہت بڑی سازش تھی اسلام کی ختم نبوت کے خلاف یہ وحی، یہ الہام اور کشف کا عقیدہ جو آپ کے یہاں آیا ہے.
خدا نے یہ دروازہ بند کیا تھا، انہوں نے دروازے کو اس طرح سے توڑا ہے، کھڑکیاں ہی نہیں پھاٹک کھول دی۔ بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری طرف سے تم سب کی طرف ہدایت آئے گی۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پہ واضح الفاظ میں کہا کہ یہ ہدایت صرف نبیوں کے وساطت سے آئے گی، وہ جب تم تک پہنچائیں گے تو اسے رسول کہا جائے گا۔ نبی اور رسول برادران عزیز ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ہدایت پانے کی جہت سے جو کچھ ہوتا ہے اسے نبوت کہتے ہیں، اس ہدایت کو آگے پہنچانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ رسالت کہلاتی ہے۔ کہہ یہ رہے تھے کہ خدا نے کہا یہ کہ ہماری طرف سے تم سب کی طرف ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، پیچھے پیچھے چلے گا۔ اب آپ دیکھیے وہ عقل جو اس سے پیشتر جذبات کے پیچھے چل رہی تھی، اب خدا کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی کے پیچھے چلے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دو لفظ عزیزان مان، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی نہیں رہے گا اس قوم پہ، حزن بھی نہیں رہے گا۔ خوف خارج سے آنے والے خطرات کے لیے ہوتا ہے، حزن دل کے اندر پیدا ہونے والی دل گرفتگی جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ دل گرفتگی ہم لوگوں کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اس دل گرفتگی کے لیے۔ سنیے، ایک مزدور صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے، کوشش سے بھی مزدوری حاصل نہیں کر سکتا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دن بھر مزدوری ڈھونڈتا رہا، نہیں ملی۔ شام کو جب یہ گھر لوٹتا ہے بیوی بچوں کی طرف، تو اس وقت اس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اسے وہ حزن کہا۔ یہ ایک نوعیت ہے، ورنہ حزن تو خوف کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے، ٹیرورائز کرنا کسی کو، بلی کرنا کسی کو، کسی کے دل کے اندر خوف پیدا کرتے چلے جانا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ یہاں تو یہ چیز کہی، دوسرے مقام پہ 20/123، یہی 20/117 میں یہ کہا تھا کہ یہ تمہیں پھر ابلیس جنت سے نکال دے گا تو کیفیت ہوگی فتشقا، میں نے کہا تھا نا، معروم ہو جاؤ گے ان چیزوں سے، جگر پاس مشقتوں میں الجھ جاؤ گے۔ اسی میں آگے چل کے کہا ہے 20/123 میں قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ دیکھا وہی لفظ یشقا آ گیا، نہ تو تمہاری محنت رائے گاں جائے گی یذل، اور نہ ہی تم پھر وہ محروم رہو گے ان چیزوں سے، اور محروم نہیں رہو گے تو جگر پاس مشقتیں نہیں ہوں گی، حزن رہے گا ہی نہیں سر۔ یہاں یہ نتیجہ بتایا۔ اب قرآن نے دونوں راستے واضح کر دی، ہماری رہنمائی کے پیچھے چلو گے تو وہی جنت کی زندگی کے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں بھی کسی کا جی چاہے گا اس کو ضرورت محسوس ہوگی، ضرورت کی چیزیں اس کو مل جائیں گی۔ اور اگر اس سے اعراض برتو گے تو پھر کیا ہوگا؟ عزیزان مان، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن کسی چیز کو غیر واضح انداز میں نہیں چھوڑتا۔ یہی چیز ہو سکتی تھی نا کہ صاحب وہ روحانیت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، روحانی مدارج جو ہیں وہ طے نہیں ہوں گے۔ قرآن سے پوچھئے وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس کے ساتھ ہی ہے یہ آیت 20/124 ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو ہمارے ان قوانین سے اعراض برتے گا، پہلو تہی کرے گا، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ غور سے سنیے برادران عزیز، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ معیشت تو یہ آپ کو پتا یہ ترجمہ ہے ہمارے ہاں تو اکنامکس کا، معاشیات اکنامکس کو ہی کہتے ہیں۔
ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اچھا جی، یہاں روٹی تنگ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، کوٹڈ کہہ رہا ہوں، اللہ کے مقرب بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ بھوکے مارتے ہیں، پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا، مکان رہنے کو نہیں ہوتا، ہے یہ چیز، لیکن دنیا چند روزہ ہے، اس میں یہ چیزیں تو بھگت لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخرت کی جنت جو ہے وہ تو انہی کے لیے آئی، مخصوص کر دی گئی ہے ان کے لیے جن کی یہاں یہ زندگی ہوگی۔ سن لیا قرآن نے، آیت ختم نہیں ہوئی ابھی، وہاں قوما ہی ہے، ابھی فل اسٹاپ نہیں آیا۔ فمن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا یہاں اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، جس کا آج درخشندہ نہیں ہے اس کا کل درخشندہ نہیں ہو سکتا۔ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ہاں، یہاں آؤں گا تو اگلی آیات پڑھوں گا، بڑی عجیب آیات ہے۔ یہ فرق تازہ قدم ہر کو جا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کہ جائیں جا۔ یہ تو راستے چلتے ہوئے جیسے گلاب کا پھول کھینچ لیتا ہے، قرآن کی آیتیں تو یوں کھینچتی، جی نہیں چاہتا ان کو چھوڑ کے جاؤں، لیکن وقت کا کیا کروں۔ آپ نے عزیزان من تقابل دیکھ لیا، خدا کی رہنمائی کے پیچھے پیچھے چلنے سے یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں گی جن کے متعلق کہا کہ یہ تمہاری مفاد پرستیاں انفرادی جو تھیں انہوں نے محروم کر دیا، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، پھر انسان انسانی برادری میں متشکل ہو جائے گا، پھر یہ ساری جنت کی کیفیت یہاں مل جائے گی۔ اور اگر یہ صورت نہ ہوئی تو یاد رکھو معیشت تنگ ہو جائے گی۔ یہ معیشت محکوم قوموں کی تنگ نہیں ہے، جن کے متعلق ذہن میں ہمارے ہاں کے دوسروں کو اتنا کچھ دیتے ہیں، ان کے ہاں جا کے دیکھیے وہاں بھی اوپر کا ہی ایک طبقہ ہے کہ جس کو سب کچھ مل رہا ہے، نیچے وہاں بھی معیشت تنگ ہوئی ہے ان کی۔ رزق کی کمی نہیں ستاتی، اس کی ڈسٹریبیوشن کی جو غلطی ہے، تقسیم کے اندر جو اس کا بنیادی نقطہ وہاں یہ ہوتا ہے، ایک فیملی ایک روٹی بھی ان کے حصے میں آتی ہے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جو باپ کما کے لانے کے بعد بازار میں بلائی کھانے لگ جائے پھر اس میں گھر کا جو عشر ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہے غلط تقسیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، پھر آ گئے ہم 2:39 سے درس کی آیتوں پہ، جو اس کا اتباع کرے گا ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی، جو انکار کرے گا اور تکذیب کرے گا ہمارے قوانین سے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ جہنم کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ کیا ہے جہنم کی زندگی؟ 16/114 آیت نکالیں، 112 بھی 14 نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، خدا مثال کے طور پہ بات سمجھاتا ہے، ایک تھی بستی، آمنن، دیکھا خوف کے مقابلے میں امن میں تھی، حزن کے مقابلے میں مطمئنت، اطمینان بھی میسر تھا، خوف سے بھی معمون تھی۔ اب اور چاہتے کیا ہو کہ اندر ہی مل جائے، بڑی چیز ہے۔ کیا بات تھی جس سے ان کو یہ دونوں چیزیں میسر تھی؟ بات بڑی آسان تھی، یا تھی اور رزق اور رغدن من کل مکان، ہر طرف سے رزق فراوانی سے لگا چلا آ رہا تھا، گڈھے نے گڈھے پڑے اور ریلا نہیں ریلا کر گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انعامات خداوندی کی تفصیل کیسے بیان ہو رہی ہے، رغدن من کل مکان۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس کو قرآن نے انعامات خداوندی گنایا ہے، اس سے کفران کیا۔ پھر تفصیل کفر کی پہلے آ بھی چکی ہے پھر آئے گی۔ کفرا کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ پہ رکھنا کسی چیز کو، چھپا لینا۔ یہ جڑی روٹی لکا کے رکھ لیں گے، معلوم ہے آپ کو ذہنیت کیا ہوتی ہے، یہ کفر ہوتا ہے۔ کفرت بانعم اللہ،
انعامات خداوندی سے کفر برتا، کیا ہوا نتیجہ؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ان کے اوپر خدا کا عذاب طاری ہو گیا، کس شکل میں؟ بھوک کی شکل میں، خوف کی شکل میں۔ یہ کیوں طاری ہو گیا؟ کیا یہ سارے احمق تھے؟ حماقت سے کچھ کر بیٹھے؟ یہ بدھو سے چل لگے؟ نہیں، دماغ کانو یسنعون، بڑی صنعت کاری سے اپنے یہاں نظام بنا رہے تھے اپنا صاحب۔ یسنعون کے معنی انسان کا خود ساختہ، مصنوعی جسے آپ کہتے ہیں۔ صنعت تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہوتی ہے، آپ کیا نہ دیں کہ دورا کار بات کر گیا ہے، کہیں صنعت کے معنی انڈسٹری تو نہیں ہے۔ معاشیات کا اسٹوڈنٹ اس کو سمجھے گا کہ انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے جو انقلاب آیا ہے آپ کے دور میں، اس نے کر کیا دیا ہے؟ بہرحال قرآن کا لفظ جامع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ شے جو انسان بناتا ہے۔ نماز کے لیے بھی یہ لفظ آیا سورہ جمعہ میں، یہ جو ہم کچھ بناتے ہیں، کہا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ تم کراتے ہو، مصنوعی طور پہ جو صنعت کاریاں کراتے ہو۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جامع لفظ ہے، معنی اس کو پھیلاتے چلے جائیے، لانا ہے لے آئیے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بھی خدا کے قوانین کے تابع جو نہ رہے گی، یہ چیز کر دی انہوں نے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ خدا کے پیغام دینے والے آئے ان کے پاس، ان سے کہا کہ بابا خدا کا نام مانو، جس قرآن کو تم کی طرف نسبت کر رہے ہو اس کو تو دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، جاؤ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا ہوا ہے طریقہ، بے حد و نہایت ذاتی ملکیت وسائل رزق کے اوپر جائزہ، بشرطے کہ اس میں سے تم 2.5% ہمیں دے دیا کرو، دیا شیر مادر کی طرح حلال کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ، حدیثان من قرآن کا لفظ ہے یہ۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کفر برتا، یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں سے مانتے، کذبوہ، تکذیب کی، جھٹلایا اس کو، زبان سے اقرار کیا، عمل سے تکذیب کی۔ وہی حرایت اللہ کی جو کذب الدین جہاں آیا ہے، تم نے اس کو بھی دیکھا کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے، پتہ یہ کون کرتا ہے؟ فوائل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ وہ نمازی ہیں جو یہ کچھ تو کراتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھتا ہے، ویمنعون الماعون، رزق کے سرکشوں کی وہ بند لگا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ ہے تکذیب دین۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ دیکھا نا ظالمون کہاں آیا؟ وہ کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، کہا کہ کریں کیا بات ہے قرآن کی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہ سارا سامان زیست، رزق کا سامان جو خدا نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ۔ لفظ آیا ہے حلالن طیبن، کیا بات ہوئی ہے؟ جو کچھ بھی رزق دیا ہے، یعنی یہ وہ حلال اور حرام کی بات تو نہیں، وہ حرام تو چیزیں قرآن نے الگ بلا دی، یہ جتنا رزق دیا ہے، یہ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، تو اس میں تو وہ حرام کی بات نہیں، نہ یہ مردہ ہوتا ہے، نہ یہ بہتا ہوا لہو ہوتا ہے، نہ یہ خنزیر ہوتا ہے۔ اس سارے رزق کو حلالن اپنے بنیادی معنوں میں آیا ہے۔ حلال کے معنی ہوتا ہے گرہ کھول دینا، وہاں کہا تھا دوسرے مقام پہ حلالن تو یہ بند 16/114، وہاں کہا تھا جمع کا آ، یہ دیکھو اس کی کرتوت کرتا کیا ہے، یہ جو پھیلانے کے لیے کچھ دیا تھا اس کو جمع کرتا ہے، فاوا کے معنی ہوتا ہے تھیلی میں ڈالتا ہے اور گرہ بند دیتا ہے۔ حلالن کے معنی رسیاں کھول دو، گرہ کھول دو، گرہ کھول دی، کسی پہ کوئی بند نہیں، کسی پہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر ایک روٹی ملتی ہے جیل خانے میں، ملتی ہے، مزدور سے تو بہتر ہوتا ہے، مزدوری کرتا ہے، روٹی تو یقینی طور پہ ملتی ہے نا۔
उस रोटी में क्या चीज होती है जो तकलीफ देती है आपको? तय्यबन नहीं होती, तुम्हारे ज़ौक़ के मुताबिक नहीं होती कि जिसे तुम पसंद करो उसमें से वो लो, जिसे तुम ना पसंद करो वो ना लो। खोल दी रस्सियां कि ये खुला है सबके लिए। तो ये बन के माने है जो खुशगवार तुम्हें इनफरादी तौर पर नजर आए वो खो। रेजिमेंटेशन खत्म हो गई इसमें जो कम्युनिज्म के अंदर होती है। कुरान है अजीज़ान मन हलालन तय्यबन, वहां कहा था कुफरान न करना नेमत अल्लाह से, कहा वश्करू नेमत अल्लाह, यूं खुदा की दी हुई नेमतों का लफ्ज यही है वश्करू, शुक्रिया अदा करो। माने इसके और होते हैं, माने इसके होते हैं बकरी को इस किस्म का चारा दिए जाना, इतनी उसकी परवरिश करो कि उसके थन यूं दूध से भरे हुए हों कि चले जा रही है और टपकता जा रहा है उसमें से, इसे शुक्र कहते हैं अरबी जुबान में। और ये करो और फिर अपनी इकोनॉमिक्स को देखो तुम कैसे थन भरते हैं दूध से। ये करो जो कुछ खुदा ने रजा का कुमुल्ला है, जो कुछ तुम्हें रिज़्क़ उसने दिया है उसको गिरे खोल दो। फिर इनफरादी ज़ौक़ और टेस्ट के मुताबिक हर शख्स को इजाजत हो कि उसमें से इस तरह से खाए, वजूद उनके कि जिन पे कुरान ने पाबंदी आती है कि हराम है। अपने इंतखाब के मुताबिक नहीं करे। यूं तुम्हारे माशरे की कैफियत ये हो जाएगी कि ये भरे हुए थन होंगे तुम्हारे यहाँ के हर चीज के। ये करो। और आगे लफ्ज़ अज़ीज़ान मन, हाँ जो लफ्ज है उसके लिए पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि बात चली कहाँ से थी। यही सूरह बकरा की बात जो चली थी, कहा था ना कि अल्लाह भी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बनाअ व अंज़ला मिनस समाअ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। ये सारा रिज़्क़ का सामान ये सब कुछ तुम्हें दिया था। ये सब कुछ देने के बाद कहा था फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, खुदा का हमसुर न बनाओ, मिल्कियतों में दूसरों के शरीक न करो, तुम जानते हो ये कुछ कैफियत। और सूरह फातिहा ने ये कहा था इय्याका नअबुदु, हम तेरे ही अहकाम की तामील करते हैं, अबूदियत अख्तियार करते हैं। यहाँ कहा यूं हलाल और तय्यब तरीक से खाओ, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ये जो तुमने अभी दावा किया है इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु की अमली तस्वीर ये है। ये करो तो फिर समझा जाएगा कि तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो, सिर्फ उसकी मासूमियत अख्तियार करते हो। ये ना करोगे तो अंदाज़म मिन दूनिल्लाह उसके साथ आ जाएंगे। अजीज़ान मान, हाँ सूरह बकरा की आयत 35 से हमने शुरू किया, 38 और 39 तक आ गए। और इस तमसीली बयान के बाद फिर वो तारीख इंसानियत से, तारीख से वाक़यात सामने आपको लाएगा कि जिन कामों ने इसके मुताबिक किया कैसी जन्नत की जिंदगी बसर की, जिन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की वो कैसी जहन्नम की जिंदगी में आए। और इस तारीख के लिए वो कौम बनी इसराइल को मुंतखब करता है। आगे दास्तान बनी इसराइल शुरू हो जाती है जिसे हम आइंदा लेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।